نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب کا نام ہے اتحاد ملت، صفحہ نمبر 4، سب سے بڑا اتحاد. میرے سامنے دیوار پر بیت اللہ کی تصویر ہے. وسیع مسجد کے درمیان کعبہ کی عمارت ہے اور اس کے چاروں طرف لاکھوں انسان گول دائرے میں اپنے رب کے آگے جھکے ہوئے عبادت کر رہے ہیں. یہ سالانہ اجتماعی نماز ہے جو ہر بار حج کے مہینے میں دنیا کے 25-30 لاکھ مسلمان مکہ میں جمع ہو کر ادا کرتے ہیں اور جس کا فوٹو لیا جا سکتا ہے. لیکن تصور کی آنکھ سے دیکھیے تو یہی واقعہ اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر ہر روز 5 بار ہوتا ہے. ساری دنیا کے مسلمان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یعنی سینٹر میں کعبہ ہے نا، تو کعبہ کے صحن میں چاروں طرف نماز پڑھتے ہیں. اچھا، پھر صرف کعبہ کے صحن میں نہیں ہوتا بلکہ مکہ میں جہاں جہاں لوگ ہیں سارے اسی طرح سرکل بنائے ہوئے. مکہ سے باہر جتنی پوری اسلامی دنیا ہے، ساری دنیا میں بلکہ لوگ ایک بڑا سرکل بنائے ہوئے ہیں، اسی طرف فیس کرتے ہیں. اس طرح گویا ہر روز 5 بار روئے زمین پر مسلمانوں کا گول دائرہ بنتا ہے. درمیان میں کعبہ ہوتا ہے اور ساری دنیا میں اس کے گرد دائرے بنے ہوئے مسلمان نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ایسی عظیم اور مکمل اجتماعیت ہے جس کی مثال کسی بھی دوسرے مذہبی یا غیر مذہبی گروہ کے یہاں نہیں ملتی. یعنی کسی اور مذہب میں یہ چیز یا کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے باوجود یہ عجیب بات ہے کہ مسلمان ہی وہ گروہ ہیں جو آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ غیر متحد ہیں. نہ کوئی دنیاوی مقصد ان کو متحد کرنے میں کامیاب ثابت ہو رہا ہے اور نہ کوئی اخروی مقصد. یعنی نہ تو دنیا کا کوئی انٹرسٹ ان کو اکٹھا کر پا رہا ہے اور نہ ہی آخرت کا. اتحاد کے اتنے شاندار امکانات کے باوجود اختلاف کی ایسی بری مثال انسانی تاریخ میں دوسری نہیں ملے گی. ایک اور پیج کیونکہ چھوٹا سا تھا. اختلاف کی قاتل. 2 آدمیوں میں اختلاف ہوا، اختلاف بڑھتا رہا یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. پہلے کے لیے زمین پر سب سے زیادہ قابل نفرت شخص دوسرا تھا اور دوسرے کے لیے زمین پر سب سے زیادہ قابل نفرت شخص پہلا. دونوں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے اور نقصان پہنچانے میں لگ گئے. ہر ایک کے بس میں کہنے اور کرنے کی جو طاقت تھی وہ اس نے پوری طرح دوسرے کی کاٹ میں لگا دی. دونوں اپنے اپنے تخریبی مشغلے میں مصروف رہے، تاہم کوئی دوسرے کو نہ مٹا سکا یہاں تک کہ خود اس کے مٹنے کا وقت آ گیا. کوئی ایک دوسرے کو نہ مٹا سکا یہاں تک کہ خود اس کے اپنے مٹنے کا وقت آ گیا. آخر کار دونوں کے درمیان جس چیز نے فیصلہ کیا وہ موت تھی. موت نے ہر ایک کو اس کی قبر میں پہنچا دیا جس میں وہ اپنے بھائی کو پہنچانے کا عزم کیے ہوئے تھا. موت کا یہ واقعہ ہر روز ہمارے سامنے پیش آتا ہے. ہر دن کوئی شخص دوسرے کو قبر کے گڑھے میں پہنچانا چاہتا ہے، حتیٰ کہ خود قبر کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے، مگر کوئی اس سے سبق نہیں لیتا. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ موت کا واقعہ اسی آدمی کے لیے ہے جس کے ساتھ وہ بظاہر پیش آیا، یعنی جو مرا بس اسی نے مرنا تھا. خود اس کے اپنے لیے یہ واقعہ کبھی پیش نہیں آئے گا. حقیقت یہ ہے کہ موت کی یاد ہر قسم کے اختلاف اور دشمنی کی قاتل ہے. موت کی یاد ہر قسم کے اختلاف اور دشمنی کی قاتل ہے. موت آدمی کی ذات کو ختم کرتی ہے. موت کی یاد آدمی کی برائیوں کو ختم کرتی ہے. موت انسان کو ختم کرتی ہے اور موت کی یاد انسان کی برائیوں کو ختم کرتی ہے. مگر کوئی آدمی موت کو یاد نہیں کرتا. موت کا واقعہ کسی آدمی کے لیے اس کی برائیوں کو ختم کرنے کا سبب نہیں بنتا. حدیث میں ہے کہ موت کو خوب یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے. اکثروا ذکر ہاذم اللذات. کسی آدمی کے لیے سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ وہ اپنے مخالف کو برباد ہوتا ہوا دیکھے. لیکن اگر آدمی موت کو یاد کرنے لگے تو اپنی بربادی کا اندیشہ اس سے دوسرے تمام احساسات کو اس طرح چھین لے گا کہ اس کو یاد بھی نہ رہے گا کہ اس کا کوئی مخالف ہے جس کی بربادی کا اسے منصوبہ بنانا چاہیے. ایسا انسان جو ہر لمحے موت کی زد میں ہو وہ کسی دوسرے کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ایسا انسان جو ہر لمحہ خود موت کی زد میں ہو. اپنے اوپر لیں نا، ہم میں سے ہر ایک، میں اپنے اوپر لوں، آپ اپنے اوپر لیں، ہم میں سے ہر ایک
موت کی زد میں ہے. آج شام انشاءاللہ جو لیکچر ہوگا اس میں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھی دکھاؤں گی. ایک پلیئر جو عین میدان میں گرتا ہے اور لائیو وہ ہے، یعنی اس کی تصویر کا وہ لیا ہوا شارٹ ٹیلی ویژن کا، اور کسی کو خبر نہیں کہ وہ ابھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اور یہ صرف اس کا واقعہ نہیں ہے، وہ گرتا ہے اور اٹھتا ہے اور مسکراتا ہے اور پھر بال اپنے پیچھے کرتا ہے اور اتنے میں اس کو شاید کچھ تکلیف ہوتی ہے، یوں جھکتا ہے اور جھکے ہوئے گر جاتا ہے، چند سیکنڈز کے اندر ختم ہو کے رہ جاتا ہے. ساکر کا وہ پلیئر ہے اور ساکر دنیا کا سب سے زیادہ یعنی موسٹ واچ ساکر کی ہے. تو یعنی کوئی اور گیم اتنی نہیں دیکھی جاتی پوری دنیا میں. وہ لائیو، یعنی عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کو وہ ایڈٹ کر دیتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر کہ ریفری بھی کہیں اور دیکھ رہا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. تو ہر شخص موت کی زد میں ہے. چند لمحے بھی اگر کوئی شخص سانس نہیں لے سکتا تو دوبارہ نہیں اٹھ سکتا. تو اس طرح جو شخص خود موت کی زد میں، اتنا بڑا خطرہ ہے انسان کے سر پہ، وہ کسی دوسرے کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یعنی کتنا کمزور ہے انسان. آدمی خود اپنی موت کے کنارے کھڑا ہوا ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کو اس کی موت کے کنارے پہنچا رہا ہے، یعنی انتظار کرتا ہے کہ وہ دنیا سے جائے اور ختم ہو، حالانکہ وہ خود بھی اسی رستے پہ ہے. نادانی کی یہ قسم بھی کیسی عجیب ہے. میں ابھی جب آ رہی تھی تو مانچسٹر میں اتنی شدید ہوا تھی، اتنی تیز ہوا تھی کہ جہاز کو لینڈ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی. وہ ہوتا نا کہ ہوا اگر اس طرف کی ہے اور جہاز ادھر کو جا رہا ہے تو وہ پریشر بہت ہو جاتا ہے. جو پریشر ہوتا ہے تو وہ پریشر آپ کو بھی پھر فیل ہونے لگتا ہے بیٹھے، چاہے آپ اندر ہی کیوں نہیں ہوتے. تو مجھے بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے دل بند ہو رہا ہے اور پورے جسم کے اوپر جیسے پسینہ پسینہ آ رہا تھا. تو اس وقت میں موت ہی کو یاد کر رہی تھی کہ موت سے پہلے بھی ایسی کیفیات ہوتی ہوں گی کہ پورے جسم کے جیسے کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جیسے ایک سکنس سی ہونے لگی اور جیسے دل باہر کو آنے لگا. تو میں نے کہا کہ یہ دن تو آنا ہے، کیوں نہیں محسوس کرتے، کیوں نہیں اس کے بارے میں سوچتے. ہماری ایک دوست ہے اسلام آباد میں، تو ان کے ہسبینڈ جوائنٹ سیکرٹری تھے، آفس کے کام سے کراچی آئے اور یہاں پر کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہیں. رات کو دوست کو فون کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے یعنی پیچھے کو ہوئے ہیں اور فون جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور یوں صوفے کے اوپر لٹکا ہوا ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے ختم ہو گئے. تو وہ دوست ہیلو 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 کرتا رہا کہ بھی جواب کیوں نہیں آ رہا. تو انہوں نے اس کا شاید پھر کوئی لائن میں خرابی ہوگی، جیسے عام طور پہ فون کٹ جائے تو انسان سوچتا ہے کوئی لائن میں خرابی ہوگی. اور اس کے بعد کوئی ضروری کام تھا تو وہ جب آیا خود، اس نے کہا چلو میں خود چلا جاتا ہوں. جب خود آیا تو دیکھا کہ وہ فون اسی طرح نیچے صوفے سے ہاتھ سے چھٹ کے نیچے گرا ہوا ہے اور ان کی گردن ڈھلکی بھی ہے، ان کی سانس بھی نہیں ہے. تو یو نیور نو کہ کون سی جگہ اور کہاں. جتنا کہا کہ زیادہ یاد کرو اتنا ہم کہتے خدا نہ خواستہ اور بات نہیں کرنے دیتے اس پہ. صفحہ نمبر 6، باہمی اختلاف. قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اے مسلمانوں، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے؟ کیا کہا گیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کیا سنا آپ نے؟ ٹیم ورک کا پتہ چلتا ہے، ٹیم ورک کی اہمیت بتائی جا رہی ہے یہاں پر. بیسیکلی اس میں اجتماعیت ہی کی طرف ہے، یعنی باہم اختلاف سے بچنے کا سبق دیا گیا ہے کہ باہمی اختلاف تمہاری رونق، تمہارا روب اور تمہاری عزت کو ختم کر دے گا. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو، آپس میں کھینچا تانی نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فتفشلوا، کمزوری آ جائے گی تمہارے اندر، تم ناکام ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یعنی تمہارا روب ختم ہو جائے گا. تو اختلاف ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟ واصبروا، صبر. اور جو صبر کرے گا اسے اللہ کی مدد آئے گی. ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی دو گروہ باہم جھگڑ پڑے تو اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ جو ان میں سے صبر کر کے پھر بھی جڑا رہے، بے صبرے پن سے گھبرا کر ساتھ نہ چھوڑ دے، ساتھ لگا رہے. مسلمان اگر مل جل کر رہیں
اور ملنے جلنے کی بنیاد کیا ہو، ہر چیز اپنے نیوکلس کے گرد گھومتی ہے نا. اتحاد کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اکٹھے ہونے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ اللہ اور رسول کی مرکزیت کے گرد گھومے. یعنی سینٹرل پوائنٹ کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تو وہ زبردست طاقت ہوتے ہیں. دیگر قوموں کو ان پہ ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں ہوتی. ان کے اکثر کام محض رعب اور دبدبے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. اکثر کام رعب اور دبدبے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس اگر ان میں آپس کا اختلاف پیدا ہو جائے تو دوسروں کی نظر میں ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، ان کے دشمن ان پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے جری ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ ایک فٹ بال کی مثال لیں. فٹ بال کو عموماً ایک ہاتھ سے اٹھانا یا پکڑنا مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی جگہ نہیں جہاں سے آپ گرپ ڈال سکیں اس پر. پورے کا پورا جڑا ہوا. جو ہی آپ اس میں سوراخ کرتے ہیں اس کی ہوا نکلنے لگتی تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں آ جاتا ہے نا. کہاں سے سکڑ جاتا ہے اور آپ کہیں سے بھی اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو جب مسلمان آپس میں متحد ہوتے ہیں تو دشمن کہیں سے بھی پکڑ نہیں پاتا ان کو. اور جب اختلاف کرتے ہیں، رخنا اندازی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہیں سے بھی جا پکڑ سکتا ہے. جہاں سے بھی اس کو نرم جگہ ملی اس نے ہاتھ گرپ ڈالی. اتحاد اور اتفاق کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ صبر ہے. اتحاد کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ صبر ہے. کیونکہ جب بھی بہت سے لوگ ایک ساتھ رہیں گے تو ان کے درمیان طرح طرح کی شکایتیں پیدا ہوں گی. جیسے آپ سب لوگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کمپلینٹ تو ایک دوسرے کے خلاف ہو ہی جاتی ہے نا. کبھی جگہ کے لیے، کبھی کسی اور چیز کے لیے، کوئی نہ کوئی وجہ بنی جاتی ہے ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کی. ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچے گی، کبھی کسی کی تنقید پر کسی کو غصہ آئے گا، کبھی کسی کی ترقی سے کسی کے دل میں جلن پیدا ہوگی، کبھی لین دین میں ایک دوسرے کا مفاد ٹکرائے گا، کبھی ایک شخص کی امیدیں دوسرے سے پوری نہ ہوں گی. ایک نے دوسرے سے کچھ ایکسپیکٹ کیا اور وہ اس کی توقع پہ پورا نہ اترا اور اس کے جذبات کو ٹھیس لگے گی. اس طرح کے بہت سے اسباب ہیں جو لازماً پیدا ہوں گے. اٹس ویری نیچرل. ایسے حالات ہونے ہیں. جب بھی آپ کہیں پر بھی اکٹھے ہو کر کام کریں، چاہے تعلیم کا کریں، چاہے خدمت خلق کا کریں، چاہے آپ خاندانی زندگی میں ہوں، کسی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں، یا ویسے ہی خاندان کے بورڈ میں پروئے ہوئے ہوں، تو یہ سب کچھ ہوگا. ان سب چیزوں کو نکالا نہیں جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا. ممکن صرف یہ ہے کہ آدمی ناخوشگواریوں کو سہے، اور جب بھی اس قسم کی کوئی صورت پیش آئے تو اللہ کے لیے اس پر صبر کر لے، یعنی اس تکلیف کو برداشت کر جائے. جیسے ہم گرمی سردی کو برداشت کرتے، تو اسی طرح حالات کی اور تعلقات کی بھی گرمی سردی کو برداشت کر لینا چاہیے. اختلاف کو برداشت کرنے کی زمین پر اتحاد وجود میں آتا ہے. یعنی اتحاد صرف وہی لوگ قائم کر سکتے ہیں جو اختلاف برداشت کر سکیں، نہ کہ اختلاف کو ختم کرنے کی زمین پر. جو لوگ اختلاف اور شکایت کو برداشت کر کے متحد رہ سکیں وہی اپنے درمیان اتحاد قائم کرتے ہیں. زندگی کی بیشتر کامیابیوں کا راز صبر ہے، اور اسی طرح اتحاد کا بھی. حقیقت یہ ہے کہ اتحاد نام ہے اختلاف کے باوجود اکٹھے رہنے کا، چاہے وہ ہسبینڈ وائف ہو، یا ایک فیملی ہو، یا پھر قومی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر مسلمان، ہر جگہ پر یہی طریقہ ہوگا. اگر یہ برداشت اور یہ وسعت ظرف نہ ہو تو اتحاد کبھی وجود میں نہیں آ سکتا. آج ہر طرف مسجدیں بھر رہی ہیں، ہر جگہ بے شمار لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے باوجود مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں پر اللہ کی نصرت کیوں نازل نہیں ہوتی؟ مدد کیوں نہیں آتی؟ اتنے بے شمار لوگ اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ ان کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کا باہمی اختلاف. یعنی اس دنیا میں مسلمان اللہ کو ایک ماننے والے، لیکن اس کے باوجود
اللہ کی تائید مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ ان کا باہم اختلاف ہے. خدا سے جڑنے کے لیے ہر آدمی مسجد کی طرف بھاگ رہا ہے، مگر انسان سے جڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں. جیسے آپ اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھیں، سب اللہ کا دین سیکھنے یہاں آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں سے جڑنے کے لیے، ان کو اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں. انفرادی عبادت ہر ایک کر رہا ہے، اپنے اپنے ذکر اذکار تسبیح سب ہو رہی، مگر اجتماعی عبادت جس کا دوسرا نام اتحاد ہے، اس میں اپنے کو شامل کرنے کی اہمیت کوئی نہیں جانتا. باعزت زندگی ایک ایک مسلمان کو الگ الگ نہیں مل سکتی. کیا کہا گیا؟ نہیں مل سکتی، کیونکہ ہم ایک ہے نا. ایک کی عزت سب کی عزت، اور ایک کی ذلت سب کی ذلت. اگر سب مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ ایک کو عزت ملی ہوئی تو وہ کیا عزت ہے؟ آج دنیا میں ہی ہوتا ہے نا، یعنی مسلمانوں کے اوپر غلط طریقے سے دہشت گردی کا الزام لگا دیے گئے. اب وہ نتیجہ کیا ہے؟ ہر شخص مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے اور ہر ایک کے اوپر دہشت گرد ہونے کا شک ہے. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں میں نے تو آج تک کچھ نہیں کیا. 9/11 کے بعد اتنے بے شمار واقعات ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں ہو چکے ہیں کہ جب بلا وجہ بغیر کسی قصور کے مسلمانوں کو دھر لیا گیا اور ان پر ہنسی مذاق ہوا، یا ان کو ستایا گیا، یا تکلیف دی گئی، یا ان کے ساتھ ایک تعصب برتا گیا، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مسلمان ہے. تو بات یہ کہ الگ الگ عزت نہیں ہو سکتی. جب بھی وہ ملے گی پورے گروہ کو یکجائی کے طور پر ملے گی، اکٹھی ملے گی. مسلمانوں کے لیے باعزت زندگی کا ملنا ایک اجتماعی واقعہ ہے. اس کے لیے اللہ کی اجتماعی مدد درکار ہے، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اجتماعی مدد وہ ہمیشہ اجتماعی عمل پر نازل کرتا ہے. اجتماعی مدد اجتماعی عمل پر، یعنی ٹیم ورک پر ہی نازل ہوگی. انفرادی عمل پر اجتماعی مدد کبھی نہیں آتی. آدمی نماز میں خدا سے ملاقات کر کے مسجد سے باہر آتا ہے تاکہ وہ بندوں سے ملاقات کرے. یعنی زمین پر ہم کیوں رہتے ہیں؟ گھر میں، باہر، کسی بھی جگہ بندوں سے ملاقات کرنے کو، بندوں سے ایک تعلق قائم کرنے کو، مگر وہ بندوں کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے. خدا سے جڑنے والا بندوں سے جڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. خدا سے جڑنے والا بندوں سے جڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ سے جڑ کر بھی وہ اکیلا رہتا ہے. اللہ سے جڑ کر بھی وہ اکیلا رہتا ہے. کروڑوں مسلمان روزانہ اللہ سے جڑ رہے ہیں، مگر وہ آپس میں جڑ کر متحدہ ملت نہیں بنتے. حالانکہ اللہ سے جڑنے کا تقاضا ہے کہ آدمی اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑ جائے. اللہ سے جڑنے کا تقاضا، یہ ڈیمانڈ ہے، ریکوائرمنٹ ہے کہ آدمی بندوں سے جڑ کر رہے. اللہ سے اتحاد اور اللہ کو ماننے والوں سے اختلاف، یعنی اللہ سے جڑنا اور اللہ کے ماننے والوں سے الگ رہنا، خدا کے غضب کو بھڑکانے والا عمل ہے، نہ کہ خدا کی نصرت کو کھینچنے والا. جب ایسا ہو کہ لوگ اللہ سے جڑتے ہوئے نظر آتے ہوں مگر بندوں کے ساتھ جڑ نہ رہے ہوں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے بھی جڑے ہوئے نہیں ہیں. جب لوگ بظاہر نظر آئے ان میں دینداری، اور یوں لگے کہ جیسے وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ بندوں سے جڑے ہوئے نہیں تو حقیقت میں وہ اللہ سے بھی جڑے ہوئے نہیں. وہ ظاہری عبادت کو دہرا رہے ہیں مگر عبادت کی حقیقت سے خالی ہیں. اللہ کے ساتھ جڑنا آدمی کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے. یعنی اللہ سے تعلق انسان کے اندر سب سے پہلے کیا خوبی پیدا کرتا ہے؟ عاجزی، تواضع. ایسا آدمی مسجد سے باہر انسانوں کے ساتھ انانینت اور سرکشی کا مظاہرہ کس طرح کرے گا؟ یعنی جو خدا کے آگے جھکتا ہے وہ بندوں کے سامنے سرکشی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ سے جڑنا آدمی کو حساب کے دن کی یاد دلاتا ہے. پھر ایسا آدمی بندوں کے درمیان خدا کی پکڑ سے بے خوف ہو کر کس طرح رہے گا؟ اللہ سے جڑنا آدمی کے اندر خداوندی اور صاف پیدا کرتا ہے. پھر وہ دوسروں کے اوپر مہربانی کرنے سے خالی کیوں ہو سکتا ہے، جو اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے؟ اللہ سے جڑنا آدمی کو ایک ایسی ہستی کا پڑوس عطا کرتا ہے جو تمام خوبیوں اور بھلائیوں کا سر چشمہ ہے. پھر ایسے آدمی سے دوسروں کو برائی کا تجربہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ سے جڑنا آدمی کو روز حساب کی یاد دلاتا ہے، جبکہ ہر آدمی بے لاگ انصاف کے ترازو پہ کھڑا کیا جائے گا. پھر وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بے انصافی کر کے یہ خطرہ کیسے مول لے سکتا ہے
کہ قیامت کے دن وہ خدا کی پکڑ کی زد میں آئے. اللہ سے جڑنا اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اللہ سے درخواست کرے کہ وہ اس کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. پھر جو آدمی خود اپنے لیے عفو درگزر کی درخواست کر رہا ہے وہ دوسروں کے ساتھ سخت گیری کا رویہ کس طرح اختیار کر سکتا ہے؟ سورج کی دنیا میں رہنے والا کبھی تاریکی نہیں پھیلاتا، پھولوں کے پڑوس میں رہنے والا کبھی بدبو نہیں بکھیرتا. یہی معاملہ بندہ مومن کا ہے. مومن خدا اور فرشتوں کی صحبت میں اپنے روز و شب گزارتا ہے. مومن خدا اور فرشتوں کی صحبت میں اپنے روز و شب گزارتا ہے. پھر جو آدمی خدا اور فرشتوں کی صحبت میں رہے اس سے کسی کو ظلم اور بدخواہی کا تجربہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس معاشرے میں ظلم اور بدخواہی نہ ہو وہاں اختلاف کا کیا گزر؟ یہ اوصاف جب کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کے اندر سے ان اوصاف کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو آدمی کو بندوں سے دور کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی جس انسان کے اندر حقیقی دین آ جاتا ہے اس کے اندر سے خود بخود وہ چیزیں نکلنے لگتی ہیں جو اسے بندوں سے دور کرتی ہیں. اس کا خدا سے جڑنا لازماً بندوں سے جڑنا بن جاتا ہے. اور جب بندے باہم جڑ جائیں تو اللہ کو یہ منظر اتنا زیادہ پسند ہے کہ وہ کل صبح آنے والی بارش کو آج شام ہی ان پر برسا دیتا ہے. وہ کل کی نعمتوں کو آج ہی بندوں پہ انڈیل دیتا ہے. اتحاد کسی گروہ کی سب سے بڑی طاقت ہے. اتحاد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اتحاد دنیا کی عزت بھی ہے، اتحاد آخرت کی عزت بھی ہے. اب بتائیے کیا سمجھ میں آیا؟ مثلاً اگر آپ ایک دیندار بچی، آپ کی کسی گھر میں شادی ہو جاتی، اب آپ اپنے کمرے میں ہی نمازیں پڑھ رہی ہیں، گھونگھٹ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہیں، کتابیں پڑھ رہی ہیں، فون پہ لمبی لمبی اپنی دوستوں سے باتیں کر رہی ہیں، اور اس بہانے باہر نہیں نکل رہی کہ میرا تو پردہ ہے، اور باہر گھر والے پریشان ہیں، بیمار ہیں، کس مصیبت میں ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، جائز کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں. اگر آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، ان سے آپ کی کوئی دوستی نہیں، ان کی آپ نے اصلاح کے لیے کچھ کوشش نہیں کی، تو بتائیے کہ آپ کی یہ سارا تقوی اور تربیہ اور تزکیہ اور عبادت اور خوبصورت باتیں یہ کس کام کی ہیں؟ کسی کام کی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ پہلے نمبر پہ میں نے مثال دی گھر کی کہ آپ ایک گھر کے اندر ہیں اور گھر کا آپ نے ایک کمرہ اپنے لیے بس مخصوص کر لیا اور آپ اسی میں گھسے ہوئے ہیں اور وہی آپ کی کائنات ہے اور وہی آپ کا سب کچھ ہے اور بس آپ نے اپنی ایک الگ دنیا بنائی ہوئی ہے اپنے ہی گھر اور اپنے ہی رشتے داروں کے اندر. تو یہ درست نہیں. اب آپ وہاں سے نکل آئے، اب آپ اپنے گھر کی حد تک تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن معاشرے سے آپ نے ہٹ کے ایک الگ ہی دنیا بنائی ہوئی ہے، آپ بس اسی کے اندر ہی گھوم رہے ہیں اور آپ کو کوئی سروکار نہیں کہ اس سے باہر کیا ہے. اس کو ذرا سا اور بڑے پرسپیکٹو میں لیں کہ آپ ایک مسلمان یا اسلامی ملک میں رہتے ہیں یا ایک اسلامی جگہ یا ماحول میں رہتے ہیں، اس کے باہر کی دنیا جو غیر اسلامی کام کری، جو اسلام کے بھی قریب نہیں آئی، اس کے بارے میں آپ کچھ فکر مند نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہم تو ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، ایک مسلمان علاقے میں رہتے ہیں، ہر طرف مسلمان ہیں، اسلامی اسکول میں پڑھتے ہیں، اسلام ہے، اور اس سے باہر لوگ کس ہلاکت میں ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں. تو آپ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تو مسلمان چاہے اپنے بیڈ روم میں ہو، چاہے اپنے گھر کے اندر ہو، چاہے اپنے شہر کے اندر ہو، چاہے اپنے ملک کے اندر ہو، چاہے مسلمان کمیونٹی کے اندر ہو، اس کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں سب کے لیے سوچے. بلال فلپس کا نام آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے ریسنٹلی جو کانفرنس کا میں نے اس دن آپ کو ذکر کیا تھا، اس میں انہوں نے بہت خوبصورت ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ دعویٰ ہر ایک کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ جب وہ نان مسلمز میں رہتا ہے تو وہ نان مسلمز کو اپنے دین کے بارے میں بتائے، ان تک پیغام لے کر جائے. کہتے ہیں کہ جب یہ بات کہی جاتی تو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو خود اپنے دین کا نہیں پتا اور ہم خود نہیں جانتے ہم کیا کریں. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,40,000 لوگوں کو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک نصیحت کی تھی، اور وہ 1,40,000 کوئی علماء نہیں تھے وہاں. بعض تو بالکل نئے چند دن پہلے مسلمان ہوئے تھے اور رستے میں قافلے میں شریک ہوئے تھے. ان سب کو آپ نے یہ بات فرمائی تھی، بلغوا انی ولو آیا. تو کہتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو قل هو اللہ احد آتی ہے؟ سارے کراؤڈ سے انہوں نے پوچھا، کوئی ایک شخص یہاں سے مجھے یہ بتایا جس کو قل هو اللہ نہیں آتی. تو سب نے کہا ہمیں آتی ہے. کہا یہی تو بتانا ہے دوسروں کو، یہی تو ذمہ داری ہے. اگر آپ قل هو اللہ احد کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، ساری دنیا کو یہ کہلوا دیں اور ہر مسلمان بس قل هو اللہ احد ہی کو لے کے دوسرے تک پہنچ جائے، تو فریضہ ادا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟
لیکن ہم اپنی نمازوں میں تو قل هو اللہ احد پڑھتے رہتے ہیں، مگر ساتھ والے کو نہیں بتائیں گے کہ قل هو اللہ احد. اسی لیے تو اسلام پھیل نہیں رہا. اور جب اسلام میں نیا بلڈ شامل نہیں ہو رہا تو نقصان ہو رہا ہے. نئے لوگ مسلمان ہوں گے، نئے سکلز والے، نئے جذبوں والے، نئی توانائیوں والے، تو قوت کس کو ملے گی؟ اسلام کو ملے گی. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ایک اور اینگل سے بات کی ہی، کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک نظم پڑھی تھی انگریزی کی جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے کرتے پہاڑ کی چوٹی پہ آ گیا، تو اس کو آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے بیچ میں رہتے ہیں، اگر اس کو پانا ہے تو بندوں کے پاس جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پر نہیں. اور حدیث قدسی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، تو نے مجھے لباس نہ پہنایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. تو بندہ کہے گا کہ آپ تو خود رب العالمین ہیں، میں آپ کو کیسے کھلاتا پلاتا پہناتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ ضرورت مند تھا، اگر تم وہاں جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ سے ملاقات صرف نماز کے اندر ہوتی، حالانکہ اللہ سے ملاقات اللہ کے بندوں سے ملاقات اور ان کی خدمت سے ہوتی. ظاہر ہے کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال. آپ دیکھیے کہ حقوق العباد کا معنی بھی ہم نے بہت لمیٹڈ کر لیا ہے کہ شاید ان کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹے 2 گھنٹے فضول باتیں اور گپ شپ لگانا اور ان کو جھوٹی باتوں سے ہنسانا یا ان کا دل خوش کرنا یا جو ان کی مرضی کی باتیں ہیں وہی کرنا، یہ شاید حقوق العباد ادا کرنا ہے. عام طور پر یہی معنی لیتے ہیں نا کہ اب آپ بہت دین والے ہو گئے، ہمارے پاس تو بیٹھتے ہی نہیں. خاندان والے عموماً اس طرح کی شکایت کرتے ہیں کچھ، تو اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی شخص کا ہمارے ہی لیول پر اتر کر ہمارے جیسی گفتگو کرنا حقوق العباد کی ادائیگی. تو اس کا یہ معنی بھی نہیں ہوتا. جب آپ ان کی خیرخواہی کرتے ہوئے انہیں دین کی بات بتاتے ہیں تو یہ بھی حقوق العباد کی ادائیگی ہے، کیونکہ یہ بھی ان کا حق ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کام کے کرنے کے لیے پہلے دوستی کرنا ہوگی. کوئی کام بھی دوستی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی گھل مل کے نہیں رہیں گے تو پیغام بھی نہیں پہنچا سکیں گے. اتحاد کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ صبر ہے. صبر کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. کیونکہ پہلے پیراگراف میں کیا پڑھا تھا آپ نے؟ کیونکہ جب بھی بہت سارے لوگ ساتھ ہوں گے تو ان کے درمیان طرح طرح کی شکایتیں ہوں گی، ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچے گی، کبھی کسی کی تنقید پر کسی کو غصہ آئے گا، کبھی کسی کی ترقی سے کسی کے دل میں جلن پیدا ہوگی، کبھی لین دین میں ایک دوسرے کا مفاد ٹکرائے گا، کبھی ایک شخص کی امیدیں دوسرے سے پوری نہ ہوں گی اور اس کے جذبات کو ٹھیس لگے گی. یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ ان نیچرل انسانی فطرت جو ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. جتنا مرضی آپ اسے درست کر لیں مگر تبدیل نہیں ہو سکتی. اس کے لیے مسلسل تزکیے کا عمل چاہیے ہوتا ہے. قد افلح من زکاہا، جیسے وہ کتے کی دم کی مثال دی جاتی ہے نا کہ اگر آپ اس کو ایک لمبا عرصہ بھی سیدھا رکھیں تو وہ چھوڑتے ہی فوراً ٹیڑھی ہو جائے گی. تو انسانوں کے اندر بھی اسی طرح کچھ کمزوریاں ہیں کہ ذرا سی ڈھیل ملنے پر دوبارہ انسان وہیں پہنچ جاتا ہے. تو اب کیا ہے، یہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے کہ انسان اپنے آپ کو سیدھا رکھے یا انسان اپنے آپ کو شر سے بچائے رکھے. اب اس کے لیے حل کیا ہے کہ صبر سے کام لے. صبر کے بغیر یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا ہے. کسی نے سوال لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار بے بنیاد الزام لگا کر جو حقائق پہ مبنی نہ ہو آپ سے قطع تعلق کر لے اور آپ اس سے اللہ کے لیے جڑنا چاہ رہے ہوں اور وہ ایسا نہ چاہے، ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ مایوس نہ ہو، بس کوشش جاری رکھیں. اگر اس کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اور آپ درست ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی مواقع پیدا کر دے گا اور وہ درست ہو جائے گی غلط فہمی. لیکن ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں، اگر ہم نے ایک دفعہ کوشش کی اور وہ کوشش ناکام ہو گئی تو بس اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو مایوسی سے بھی بچیں. ہاں، ایک بات اور مجھے یاد آئی کہ ہمیں کبھی اپنے اوپر بھی توجہ کر لینی چاہیے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں جس کی وجہ سے ہم سے ملنا نہیں چاہ رہا. یعنی آخر ہم میں ایسی کون سی خرابی، کون سے ایسے کانٹے ہیں کہ جن سے بچنے کے لیے وہ ہم سے دور ہو رہا ہے. اس پہلو پہ ہم عام طور پہ غور نہیں کرتے، تو ہم پھر الزام دوسرے کو ہی دیتے ہیں
کہ وہ نہیں ملنا چاہ رہا یا وہ نہیں جڑنا چاہ رہا. ساس بہو تو چھوڑے، ماں بیٹی نہیں بول رہے آپس میں، بس یہ اکٹھے رہ نہیں سکتے اس لیے ان کو الگ کر دو. یعنی کہ سب کچھ سوچ سے تعلق رکھتا ہے. انسان جس طرح سوچنا شروع کر دے ہر چیز ویسی ہی نظر آنے لگتی. آگے چلیں تھوڑا سا. اختلاف سے بچو. ایک آیت کا ترجمہ سورۃ آل عمران کی. اے مسلمانوں، خدا سے ڈرو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور اس میں متفرق نہ ہو. آپس میں اختلاف کرنا آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہونا ہے. خدا کے نزدیک وہی لوگ کامیاب ہیں جو خصوصی اہتمام کے ذریعے ہر حال میں اپنے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا کو باقی رکھتے ہیں. اس سے پہلے خداوندی علم کی امانت یہود کو دی گئی تھی، مگر وہ تفریق اور اختلاف میں پڑ گئے اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو عظیم عذاب کا مستحق بنا لیا. ان کے انجام سے ڈرو اور تم بھی انہی کی طرح نہ ہو جاؤ. یہ تفریق اور اختلاف جس سے بچنے کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے، اس کے بے شمار نقصانات ہیں. ان میں سے ایک وہ نقصان ہے جس کو قرآن کی سورت نمبر 8 میں ان الفاظ میں بتایا گیا: اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، آپس میں نزاع مت کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلاف کی کوئی صورت پیدا نہ ہو. ہم اتحاد کا کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ کبھی کوئی اختلاف ہو ہی نہ. یہ نہیں ہو سکتا. انسانوں کے درمیان اختلاف کا پیدا ہونا بالکل فطری ہے، مگر جو لوگ خدا سے ڈرتے ہوں وہ معاملے کی وضاحت کے بعد یا تو اپنے اختلاف کو ختم کر دیتے ہیں، اور اگر پھر بھی اختلاف باقی ہو تو وہ اس کو اپنے ذہن تک محدود رکھتے ہیں. عملی زندگی میں اس کو پھیلا کر معاشرے کو خراب نہیں کرتے. اس کے برعکس جن کے دل خدا کے خوف سے خالی ہوں وہ اس کو اپنے عزت اور وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. خواہ کتنے ہی دلائل دیے جائیں وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ ایسا نہیں کرتے کہ اختلاف رائے کو اناد کی حد تک جانے سے روکیں اور اس کو باہم کدورت کا سبب نہ بننے دیں. یہی دوسری قسم کا اختلاف ہے جو قوم کو کمزور کر دیتا ہے، یعنی اس کو انا کا مسئلہ بنا کے باہمی کدورت اور عداوت اور نفرت دلوں میں پیدا کر لیتے ہیں. اب مسلمان آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. جو طاقت دوسروں کو مغلوب کرنے میں کام آتی ہے وہ اپنے بھائیوں کو نیچا دکھانے میں برباد ہونے لگتی ہے. اس باہمی لڑائی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی دولت مسلمانوں کی جیب سے نکل کر غیر مسلموں کی جیب میں پہنچ جاتی ہے. ایک مسلمان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مسلمان جو اس کے مخالف بنے ہوئے ہیں وہ اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس کی مصیبت پر اور خوش ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے دشمنوں سے مل جاتے ہیں، خواہ یہ دشمن غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. نا اتفاقی کی بنا پر پیدا ہونے والی یہ چیزیں مسلمانوں کی مجموعی طاقت کو اس سے بہت کم کر دیتی ہیں جتنی کہ وہ حقیقتاً ہے. یعنی ایمان کی طاقت، اسلام کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا ہاتھ ہے ان پر. لیکن یہ صرف اس وقت جب کہ وہ باہم متحد ہوں، اور اگر وہ مختلف ہو کر دوسروں کی مدد کرنے لگے مسلمانوں کے خلاف تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی ہم اختلاف کو مخالفت بنا لیتے ہیں، یعنی اختلاف سے مخالفت جنم لینے لگتی. اختلاف بے حد فائدہ مند چیز ہے. کس طرح؟ یعنی نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، ایک ہی چیز کے کئی اینگل سامنے آتے ہیں، نئے رستے، نئے وینیوز، نئی چیزیں. یعنی اگر سب کی سوچ ایک ہو جائے تو گویا کوئی کچھ بھی نہیں سوچ رہا، عقل کا استعمال نہیں ہو رہا. اگر اختلاف ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ لوگ اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں. لیکن نقصان کب ہوتا ہے؟ جب اس کو مخالفت کا ذریعہ بنا لیتے. اختلاف، ذاتی اناد، حسد، بغض، نفرت، انتقام اور ان بیماریوں کے ساتھ ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، نقصان پہنچانا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے پر انسان کو آمادہ کر دیتا ہے اور پھر اس سے مسائل جنم لیتے ہیں. مسلمانوں میں باہم دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور اصل کام بہت پیچھے چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو پازیٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے، مثبت تنقید جو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے. اس سے چیزیں اور نکھرتی ہیں اور خوبصورتی آتی ہے، انسان کی نظر گہری ہوتی ہے. لیکن اگر اسے انسان اپنی انا کا مسئلہ بنا لے تو نہ انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی خیر پھوٹتی. اور یہ تھوڑی سی دیر اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی. اختلاف رکھتے ہوئے ساتھ چلنا، اختلاف کو مٹانا مقصود نہیں ہوتا.
یعنی اتحاد کا مطلب اختلاف مٹانا مقصود نہیں کہ انسان اختلاف مٹانے پہ لگ جائے. دیکھیے اللہ نے زمین پر ایسے ایسے اختلاف رکھے ہیں. سب سے پہلے تو رات اور دن کا رکھا ہے, موسموں کا رکھا ہے. پھر اسی طرح انسانوں میں رنگوں, نسلوں, زبانوں, مزاجوں, مرد اور عورت کی شکل میں کیسے کیسے اختلاف ہیں. خود انسان کے اپنے اندر اختلاف ہے. ابھی یہ دل چاہ رہا اور ابھی یہ بالکل نہیں چاہ رہا. ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں اس کے بارے میں ہمارے نظریے بدلتے رہتے. یہ تو بالکل ایک فطری بات ہے. کیا خیال ہے کہ ہم سب اس اختلاف کو ختم کرنے پہ لگ جائیں تو وہ ہوگا؟ ہم یہ کہیں کہ سب کی شکلیں ایک جیسی ہو جائیں اور سب کے رنگ ایک جیسے ہو جائیں اور سب کی زبانیں ایک جیسے, سب ایک ہی یونیفارم دنیا کے لوگ پہن لیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی یہ مقصود ہے دین کا. دین یہ نہیں چاہتا. دین صرف یہ چاہتا ہے کہ اس اختلاف کے باوجود لوگ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے مددگار بنے رہیں اور ساتھ چلتے رہیں اور مخالفت سے پرہیز کریں. یعنی جہاں دوسرے سے نقطہ نظر فرق ہو گیا, اچھا فرق ہو گیا, بہت اچھی بات ہے فرق ہو گیا, کیونکہ آپ ایک مختلف طریقے سے سوچ کے اس چیز کو وسعت دے رہے ہیں. ہمیشہ جو ڈسٹریکشن ہوتی ہے ہمیں ناپسند تو ہوتی ہے, جب ہم کام کر رہے ہوتے ڈسٹریکٹ کوئی کر دیتا آ کے, لیکن اس کے اندر ایک پازیٹیو چیز بھی تو ہے کہ اس سے ایک نئی چیز سامنے آتی. آپ ایک ہی چیز پہ چلے جا رہے ہوتے ہیں تو اچانک آپ کی سوچ ٹوٹ گئی, آپ کا کام ڈسٹرب ہو گیا, آپ کو کچھ بھی خلل آ گیا, تو اس سے تکلیف تو ہوئی, کچھ نقصان بھی ہوا, لیکن کیا ہوا اس سے فائدہ کہ آپ کو ایک نئی چیز بھی سوچنے کے لیے مل گئی, آپ کے دماغ میں وسعت آ گئی, کھل گیا وہ. اب آپ دیکھیے کہ یہ تو بہت ہی ضروری چیز ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم رکھ دیا, موجود ہے یہ, اور نہ یہ کہا یا نہ مطالبہ کی کہ تو ختم کرو. دیکھیے نماز جیسی چیز میں کتنا اختلاف ہے مسلمانوں کے اندر, حالانکہ وہ پہلا بنیادی فریضہ ہے جو اس وقت بھی دن میں 5 دفعہ ہوتی تھی, اسی طرح باقی چیزوں میں بھی. تو یہ چیز تو ہے, اسے ختم نہیں کرنے کو کہا گیا. مشکل کہاں شروع ہوتی ہے؟ مشکل اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب لوگ اس اختلاف کی بنیاد پر نفرت, عداوت اور مخالفت کا طوفان کھڑا کرتے ہیں, اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں اور دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں. اب انرجی غلط راستے پر استعمال ہونے لگتی. آپ اختلاف کو پازیٹیولی لے کے دوسرے نقطہ نظر کو بھی سنیں تو صحیح, توجہ تو کریں, نئی راہیں کھلیں گی, اس سے تو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ محض ایک ضد کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیں یا اس کو حقارت کی وجہ سے پھینک دیں تو اس سے آپ ہی کا نقصان ہے. یا جانتے بوجھتے ہوئے اس کو غلط ثابت کرنے کی, یعنی اندر سے آپ کو پتا یہ سچ ہے, جیسے یہود نے کیا تھا کہ جانتے تھے کہ آپ سچے نبی, لیکن محض ضد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر دی, حسد کی وجہ سے آپ کا ساتھ نہیں دیا, مسلمانوں کی کوئی کامیابی ان کو اچھی نہیں لگتی تھی, تو اس سے کیا ہوا, باقی لوگوں تک حق کی بات اس طرح نہ پہنچ سکی جس طرح ان کی موافقت سے پہنچ سکتی تھی. کیا سمجھ میں آیا اس نقطے سے کہ اختلاف فائدہ مند ہے, مخالفت عذاب ہے. اصل میں ہمارے ملک کی ایک بدقسمتی یہ ہے, ہم مسلمانوں کی خاص طور پر جو اس ایریا میں بستے ہیں, کہ ہمیں ٹالرنس نہیں, برداشت بالکل نہیں ہے. اگر کوئی دوسرا کچھ کر رہا ہے تو اس کا کیا یعنی برداشت نہیں کرتے لوگ. خصوصاً اس ایریا کی معلوم نہیں یہ کیا مشکل ہے. وہاں پر جب یہ کانفرنس ہو رہی تھی تو قدرتی بات ہے کہ کسی بھی پروگرام میں 100% تو ہر چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی, لیکن آپ اس کی خوبیاں لے لیں. جو چیز آپ کو ٹھیک نہیں لگتی آنکھیں بند کر دیں, آپ نہیں کریں. ہوا یہ کہ اس کانفرنس میں ایک بہت مشہور مسلمان سنگر ہے سمیع یوسف, پتہ نہیں کسی نے آپ میں سے سنا کہ نہیں, تو جس نے یہ پوئم گائی بھی ہے نا, ونس وی ہیو اے ٹیچر, ٹیچرز آف دا ٹیچرز, المعلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. اب اس کے پیچھے دف ہے. اب ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ دف جیسی چیز کو بھی نہیں برداشت کرتے, بہت اسٹرکٹ ہے اس معاملے میں. یا بعض اوقات شعری ضرورت کے تحت تھوڑا بہت ایسے الفاظ بھی استعمال ہو جاتے ہیں جو عام حالات میں استعمال نہیں کیے جاتے. اب جب نعت پڑھی تو نعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا اور سلام میں یا کا لفظ آ گیا, جو کہ ایک شعری ضرورت تھی میرے نزدیک, لیکن لوگوں نے اس کو بھی پک کر لیا.
پھر بیچ میں شاید کہیں زائلوفون تھا یا کچھ، اب وہ اس کو بھی پک کر لیا. اس بنیاد پر ہماری پاکستانی بیسڈ ایک اسلامی تنظیم ہے، وہاں نام میں نہیں لوں گی کہ فائدہ نہیں، انہوں نے اس کانفرنس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا کہ یہاں شرکت ہی حرام ہے. ای میلز پہ ای میلز، ادھر ادھر، مسجدوں میں فتوے. اتنا مجھے افسوس ہوا کہ ٹھیک ہے سارے پروگرامز میں اگر کہیں ایک آدھ چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، آپ خود وہاں سے اٹھ جائیں. آپ کا اٹھنا لوگوں کو بتا دے گا کہ آپ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. مطلب اجتہادی اختلاف ہے، کچھ لوگ زیادہ سنجیدہ ہیں اس معاملے میں کہ کسی بھی چیز کو الاؤ نہیں کرتے، کچھ لوگ دف اور کچھ چیزوں کی حد تک الاؤ کرتے ہیں. تو ایک بڑے کاز کو، ایک بڑے مشن کو جس میں 50% یوتھ بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے ملک میں تو یوتھ کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی ایسے اسکالر کو کوئی لیکچر بھی سننے کے لیے جائے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ان اسکالرس کو کسی طرح پاکستان بلائیں بھی تو ہم لائیں گے کہ اس کو کن لڑکوں کو لائیں گے سنوانے کے لیے. بہت مشکل کام ہے نا کہ ان کو اکٹھا کرنا اور ایسی جگہ پر سمیٹ کے لانا. بہرحال وہی چیزیں جو یہاں ہمارے خلاف جس قسم کے فتوے چلتے رہتے ہیں، یہ کہتی ہیں چہرے کا پردہ نہیں تو یہ حرام ہے اور یہ گمراہ ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں، جبکہ ظاہر ہے کہ ایک اختلافی نقطہ نظر ہر چیز میں موجود ہے. اگر آپ اس سے اگری نہیں کرتے، آپ کا دل مطمئن نہیں، آپ کو اپنے تقویٰ کے خلاف وہ چیز محسوس ہوتی ہے، خاموشی اختیار کر لیں. آپ شریک نہیں ہوئے نہ جائیں، کوئی بات نہیں. اگر آپ کا دل نہیں مانتا وہاں جانے کو، کیونکہ سارے اسکالرس کی سوچ بھی ایک نہیں ہوتی. انہوں نے ہر مکتبہ فکر سے، انہوں نے صوفی بھی بلائے ہوئے تھے، سلفی بھی بلائے ہوئے تھے، ہر طرح کے لوگ بلائے ہوئے تھے اسکالرس میں سے. تو جو اسکالر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک مرضی کی بات نہیں کرتا، آپ نہ سنیں، آپ اٹھ کے باہر آ جائیں. لیکن یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ اتنے بڑے بڑے گمراہی کے فتوے لگا کر ایک خیر کے کام کو روکیں؟ میرے نزدیک تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ وہ یوتھ جس کو کہیں کچھ صحیح طور پہ سننے کو نہیں ملتا، وہاں تو حالت یہ ہے نا کہ عین جمعے کے ٹائم پر کلاس شروع ہو جاتی، 3 گھنٹے کی کلاس چل رہی ہوتی، آپ اٹھ نہیں سکتے کیونکہ اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کا بھی شاید کچھ اس میں حصہ ہوتا ہے، یعنی مارکس وغیرہ میں. تو آپ تو مستضعفین میں سے ہیں، آپ اس ملک میں رہتے ہوئے ان کے قانون کی آپ کو پابندی کرنی پڑتی ہے. تو بعض اوقات یوتھ جمعہ تک نہیں پڑھ سکتی کیونکہ ایک لیکچر کے $300 پے کرتے ہیں وہ، یعنی فیس اتنی زیادہ ہے کہ بعض اوقات ایک لیکچر کے $300 ایک اسٹوڈنٹ کو پے کرنے ہیں ایک کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے. اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس کو چھوڑ کر وہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ یونیورسٹی سے، کیونکہ یونیورسٹیوں کے بیچ میں اب تو الحمدللہ مسجدیں وغیرہ کہیں نہ کہیں کمرہ لے کے کچھ نہ کچھ بنا لیا گیا ہے، لیکن ایون دین بعض اوقات اتنا بڑا کیمپس ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے اور جمعہ پڑھنے اور خطبہ سننے اور پھر واپس جانے میں آدھی کلاس گزر سکتی ہے. تو پھر اس میں جیسے کسی گاؤں میں یا بڑی جگہ پہ جمعہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح اگر مسلمان چند ایک ہیں تو پھر وہ ظہر کی نماز ہی نکل کے پڑھ لیتے ہیں، جو بھی کرتے. اب ایسے لوگ جن کو بعض اوقات عید بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تو آپ خود سوچیں کہ انہیں اگر کرسمس کی چھٹیوں میں چند اسکالرس کے لیکچر سننے کا موقع مل گیا اور آپ اس کو حرام کے فتوے دے کے روک رہے ہیں، تو آپ کون سی نیکی کر رہے ہیں؟ جبکہ اس میں میں نے بہت کریٹیکلی سب کو سنا، سوائے ایک آدھ کے، یعنی آپ یوں سمجھے کہ 90% جو کچھ کہا گیا وہ بالکل درست تھا جتنا قرآن و سنت کا علم میرے پاس ہے. کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو یوزلیس قسم کی بھی تھی، لیکن پرفیکشن تو اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہے. تو ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر کسی نے 99% کام صحیح کیا نا اور 1% اس سے غلطی ہوگی تو ہم 1% کو 99% کے اوپر حاوی کر دیں گے. اور اس کا تجربہ آپ کو یہاں ہو رہا ہے. آپ لوگ سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، اس کے باوجود لوگ آپ کو گمراہ کہتے ہیں. تو پھر پتہ نہیں ہدایت کیسے ہوتی ہے. تو یہ چیزیں پھر ان کا علاج کیا ہے؟ کیا کرو؟ شور مچاؤ، صبر کرو، چپ کرو، اگنور کرو، کہتے رہیں جو کچھ کہتے ہیں اور اپنا کام کیے. جو اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ کو اللہ کو جواب دہی کرنی ہے اور آپ کرتے جائیں سنجیدگی سے اپنے کام کو. تو ہم مسلمانوں کی اس وقت اتنی بڑی آفت یہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں وہیں پر تھی جب یہ الیکشن ہوا ہے امریکہ کا، تو اس وقت دونوں طرف سے زبردست سپیچز ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کی شدید مخالفت ہو رہی ہے. لیکن جو ہی الیکشن ہوتے ہیں، بش الیکٹ ہوتا ہے، ساری قوم ایک ہو جاتی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیونکہ ہم تنقید ایک دوسرے پہ کرتے ہیں صرف اصلاح کے لیے. مرضی تھی یا نہیں، پسند تھا یا نہیں، لیکن انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اس کو، دوبارہ الیکٹ کر کے ایکسپٹ کر لیا، چاہے وہ اس کے مخالف ہے یا موافق ہے. کوئی ایک مظاہرہ نہیں ہو، کوئی ایک جلوس نہیں ہو، کوئی کچھ نہیں ہوا، ساری بحثیں وہی بند ہو گئی اس دن کے بعد سے.
تو ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، الیکشن کے دن مار کٹائی ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، اس کے بعد الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو پھر جلوس جلسے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب تک اگلی حکومت آ نہیں جاتی ہم ہر تھوڑے دن کے بعد جلوس کی کال دے دیتے ہیں، لوگوں کو اٹھائے بھٹکائے رکھتے ہیں، وہ نہ کوئی کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، اپنا تو کوئی کام ہے نہیں، قوم کو بھی نہیں کرنے دیتے. آج اس کے خلاف احتجاج کرو، آج اس کے خلاف جلوس نکالو، آج اس کو اتارو، اس کو چڑھاؤ. جب اس کو ایک کو اتار بیٹھتے ہیں پھر ایک نیا آ جاتا ہے، پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ساری زندگی کی سیاست ہمارے دین کے لوگ کر رہے ہیں، کوئی تعمیر نہیں ہو رہی، مخالفت برائے مخالفت، اور ایسے ایشوز پر مخالفت کے جن پر چپ کر کے بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور دوسرے بہت سے فیلڈز ہیں کہ جس میں آپ کام کر کے آپ آگے آ سکتے ہیں. ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں مختلف چیزوں کو، اور بس اسی کے پیچھے جیتے اور مرتے ہیں، اور اسی کو ہم اسلامی جہاد کا نام دے دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا. جنرلی بات کی ہے کہ 50 سال سے ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، ہر ایک کو ذلیل و خوار کر کے اتارا گیا ہے. تو یہ فتنہ جب تک ختم نہیں ہوگا، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ سائنٹسٹ انڈیا میں ہیں، اور پاکستان کا نمبر 62 ہے. اتنے پیچھے ہیں ہم. ایک ہی دن آزادی ملی تھی نا دونوں ملکوں کو، وہاں جمہوریت چل رہی، وہاں کتنی دفعہ فوج آئی، اور ہم کتنی دفعہ اپنی حکومتیں چلا سکے ہیں. ہمیں ہر تھوڑی دیر کے بعد فوج کی ضرورت پڑ جاتی کیونکہ ہم ویسے سیدھے مانتے ہی نہیں. یہ ہمارے اوپر ایک مصیبت ہے نا، عذاب ہے اللہ کا، اپنے ہی ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ قوتیں اسلام کی خدمت میں لگتی، وہ قوتیں ایک دوسرے کو کاٹنے میں لگ گئیں. لہٰذا کوئی تعمیری کام کرنے کا وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، سارا وقت تخریب سوچتے ہیں، اور ہم نے اس کو نیکی بنا رکھا ہے. آپ نے بدھ والے دن جو اپنے درس میں مووی پلے کی تھی وہ یہاں بھی دکھا دیں. آپ وہاں کیوں نہیں آئی تھی؟ جب آپ کو بلایا گیا تھا اور بتایا گیا تھا تو آپ وہیں آ جاتی. مجھے اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ جب میں یہاں سے چلی جاتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ کیوں چلی گئی، آپ یہاں آئے، ہم نے سیکھنا ہے، ہمیں یہ کرنا وہ کرنا. جب میں آتی ہوں پڑھاتی ہوں سکھاتی ہوں تو لوگ گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے اس دوغلے پن کی بھی سمجھ نہیں آتی بعض اوقات. ویسے انتہائی محبتوں کا اظہار کریں گے لیکن سیکھنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کریں گے کہ اب سویرے آ گئے شام کیسے آئیں. تو بدن کی راحت اور آرام کے ساتھ تو علم حاصل نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہم دوسرے کو اپنا خادم بنا لیں، وہ ہمارے پاس حاضر ہو جائے، جب ہمیں وقت ہو تو وہ ہماری فون کال سنے، وہ ہمیں ملاقات کا وقت دے، وہ ہمارے پاس ملنے کو آئے، اور ہم خود. تو یہ رویہ غلط ہے. جب آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہاں مووی دکھائی جائے گی تو آپ آتے، سر کے بل آ سکتے تھے تو آتے. کس چیز نے روکا آپ کو؟ کیونکہ میرے پاس گنے چنے صرف چند دن تھے یہاں، کیونکہ اس کے بعد مجھے اسلام آباد جانا، پھر لاہور کورس کرانا ہے انشاءاللہ. چند دن تھے، اس لیے آپ کو زحمت دے رہے تھے کہ جہاں جہاں موقع ملتا فائدہ اٹھا لیں. زندگی تو ویسے ہی نہیں کسی کو پتا. اور اس کلپ کو جس نے دیکھا اس کو تو اور بھی سمجھ آئی ہوگی کہ کسی کو خبر نہیں کہ یہاں بیٹھے اٹھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن ہم ٹالتے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اچھا موقع اچھا سا کوئی آئے گا پھر ہم سیکھیں گے. اب مجھ سے کسی نے کہا میں نے سوچا تھا میں آپ سے کورس کروں گی اور آپ چلی گئی. بھی جب میں یہاں تھی تو آپ کو کسی سے روکا ہوا تھا، آپ کیا سوچتی رہی؟ یعنی مجھے اپنے سارے کام صرف اس لیے چھوڑ دینے چاہیے کیونکہ آپ سوچ رہی ہیں کہ آپ آئندہ کبھی مجھ سے پڑھنے کو آئیں گی. تو ہم عموماً جو بھی ہمیں نعمتیں ملی ہیں، جو مواقع ملے، ان کو استعمال نہیں کرتے، صرف اپنی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے. اور جب ہم سے چھن جاتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی. ٹھیک ہے، اب کلاس کا وقت ختم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.